وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 18ویں سپارے کی مختصراً تشریح اپنے مطالعے میں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کو مختصراً چھوٹے چھوٹے جملوں میں بغیر تفصیل کو ذکر کیے بیان فرما دیا ہے۔ یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زبان سے کلمہ پڑھنا یعنی اللہ کو ایک ماننا یہ بھی لازم قرار دیا، اور ہمارے اعضاء اور جوارح بھی اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی ہم اللہ رب العزت کو سب سے بڑا مانتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا۔ چنانچہ اعمال اور صفات وہ کام ہوا کرتے ہیں جو کہ کلمہ طیبہ زبان سے ادا کرنے کے بعد ادا کرنے لازمی ہوتے ہیں، ورنہ تو صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ یا یوں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں یہ کافی نہیں ہوا کرتا بغیر اعمال کے۔ پچھلے اہل کتاب جتنے گزرے ان کے اندر سب سے بڑی برائی اور خرابی یہی ہوا کرتی تھی کہ وہ صرف زبان سے کہا کرتے تھے کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی نیک عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہودی ہیں، ہمیں کوئی بھی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرما لیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری نری تمناؤں سے تم جنت میں جاؤ گے، نہ پہلے اہل کتاب نری تمناؤں سے جنت میں جائیں گے، بلکہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں گویا پوائنٹ کے حساب سے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ بات تو سمجھ لو فلاح کامیابی ملے گی ایمان والے کو، جو ایمان ہی نہیں لایا اس کے لیے فلاح کا ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ اس دوڑ میں کہ کون جنت میں جائے گا، اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے بنیادی شرط ایمان والا ہونا ہے، ورنہ جو کافر ہیں اللہ کو نہ ماننے والے ان کے لیے تو اللہ جل شانہ نہ میزان کو قائم فرمائیں گے نہ ترازو کو لگائیں گے، وہ تو سیدھے سیدھے انکار کرنے والے ہیں، جہنم کے راستے کو لیں گے۔ ایمان والا سب سے پہلی شرط، اگلی اس کی صفات، کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب ذرا ہم اپنے اندر ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ ذرا ہم یہاں رک کر اپنا محاسبہ کر لیں کہ میری نماز کیسی ہوتی ہے۔ کیا جب میں نماز کا آغاز کرتا ہوں تو اس سے پہلے وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہونا کہ میں گویا اللہ کے سامنے حاضری دینے والا ہوں، کیا میں ایسا کرتا ہوں؟ یا پھر ایک آٹومیٹک مشین کی طرح میں نے وضو کیا، آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی اور پھر دنیا جہان کے خیالات میرے دل اور دماغ کے اندر آ گئے، سارے دن کی مصروفیات جو کی ہیں اور جو آئندہ دن بھر میں کرنی ہیں، بلکہ آج نہیں کل کے منصوبے، عید کے بعد کے منصوبے اور ساری کی ساری چیزیں اسی کے اندر لا کر میں جمع کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز خشوع اور خضوع، اس کے اندر اپنے ہاتھوں کا بیجا استعمال بھی داخل اور شامل ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن کبھی سر میں کھجلی ہو رہی ہے، کبھی جسم پہ کھجلی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ بازو کے اوپر کھجلی کر رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو بہت زیادہ سیدھا کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خشوع کے منافی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف دھیان و توجہ ایسا لگ جائے کہ محسوس ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ نماز کے اندر خشوع خضوع کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تیسری چیز فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے جو اپنے آپ کو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے واٹس ایپ ہے، آج ہمارے سامنے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور بے شمار سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے گھنٹوں
لغو اور بیکار گزر جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے لغو کا معنی بیان کیا اور لغو کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم نے اس واٹس ایپ کو صحیح استعمال کیا تو یہ لغو میں سے نکل جائے گا۔ ہم نے فیس بک کو، یوٹیوب کو اور دیگر جتنے سوشل میڈیا کے سورسز ہیں ان کا اگر غلط استعمال نہ کیا بلکہ ان کا مفید استعمال رکھا، اس حد تک تو جائز بھی اور مفید بھی۔ لیکن جہاں ہی وہ وقت کا ضیاع یا ناجائز ویڈیو یا ناجائز چیزیں اس کے اندر دیکھنی اور سننی شروع کر دیں، ٹی وی بھی اسی کے اندر داخل اور شامل ہے، ہمارے موبائل کے اندر جتنی چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، سب اسی چیز میں شامل ہے۔ یہ لغو چیزیں ہیں۔ لغو میں ایک اور چیز کیا ہے، ہم یہ موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتا، ٹی وی بھی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور دو لوگ آپس میں بیٹھ کر کسی تیسرے شخص کی بات کو ایسا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر برا چاہنا، بری گفتگو بھی آ جاتی ہے اور گھنٹوں اس کے تبصرے اور تجزیے پر گزار دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی چھوڑنا ہے اگر ہم فلاح پانے والے مومنین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو۔ اس سے اگلی چیز فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے جو مال مجھے مل گیا یہ سارے کا سارا میرا ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان ایمان والوں کے مال سارے ان کے نہیں ہیں، اس میں حق ہے سائل کا بھی محروم کا بھی۔ اور زکوٰۃ تو فرض چیز ہے، اس کو ادا کرنا، پورا اس کا خیال رکھنا، اس کا حساب کتاب لگانا، پھر صحیح مصرف کو تلاش کرنا، وہاں پر ادائیگی کرنا، یہ ایمان والوں کی صفات میں داخل اور شامل ہے۔ اس کے ساتھ اگلی چیز فرمائی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، معاشرتی چیز ہے۔ عبادات کی بات بھی آ گئی، عقائد کی بات بھی آ گئی، اسی ایک مجموعے کے اندر معاشرتی پہلو، کہ معاشرتی پہلو بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، کسی بھی معاشرتی برائی کا ہمیں پارٹ اور حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک چیز جو یہاں پر بیان فرمائی گئی جس کی آج کل بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی وجہ سے ذرا فروغ ملتا جا رہا ہے، اگر آج کا مرد اور آج کی عورت اس آیت مبارکہ کو سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مرد ہو یا عورت وہ اپنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آنکھ بھی غلط چیز کو نہ دیکھے، کان بھی غلط چیز کو نہ سنے، اس لیے کہ یہی آگے چل کر جو ہے وہ برائی اور بدکاری کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ شیطان کا وسوسہ اور شیطان کا بہکاوا کمزور چیز ہے، ایمان والے کا اللہ کی ذات پر ایمان یہ زیادہ مضبوط چیز ہے۔ جب انسان پکا تہیہ کر لے، پچھلے کے اوپر توبہ استغفار کر لے، اللہ سے آئندہ کے لیے مدد مانگ لے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، صرف اور صرف عورت ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے جائز اور حلال ہے، اس کا بننا سورنا اور اس کا ذہن میں سوچنا فکر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے صرف اور صرف شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شوہر کا جو ہے تمام تر اس کا بناؤ سنگھار یا اس کے اخراجات یا اس کا سوچنا اپنی بیوی کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ باہر جہاں پر خرچ کرے گا بے جا خرچ کرے گا، نامحرم پر خرچ کرے گا، یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو کامل ایمان والے اور جو ہے فلاح پانے والے ایمان والوں کے اندر یہ صفت داخل اور شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانت کوئی رکھوا دے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر پورا کرتے ہیں، یہ ایک ایمان والے کی صفات ہیں۔ اس سے آگے چیز فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کو آخر میں بیان فرمایا، نماز ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اس کے پابند بن جائیں تو یہ اللہ کے سامنے چونکہ حاضری ہے اور بار بار حاضری ہوتی ہے تو انسان کو اپنے گناہوں کا اعتراف
اور گناہوں کا پر شرم اور یہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو ہر قسم کے فحش کام اور برائی سے انسان کو بالآخر روک دیتی ہے. لہذا اس کی حفاظت کی انتہائی تاکید فرمائی گئی ہے. آخر میں جو انجام بیان فرمایا وہ بہت اہم فرمایا. اللہ رب العزت نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے حقدار ہیں. ہم عام طور پہ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، دوسروں کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرنا اللہ میرے والدین کو اور مجھے جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے. اللہ تو فرمانے کے لیے تیار ہیں، ان صفات کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری، اور جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ قرآن میں فرما دیا ہے. اسی سپارے کے اندر دوسری اہم ترین چیز سورۃ النور شروع ہو جاتی ہے. سورۃ النور کے اندر ہمارے گھر کے ماحول کے اور آپس میں میاں اور بیوی کے آپس کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں اس میں بڑی بہترین رہنمائیاں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی آیات کی شکل میں عطا فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز جو یہاں پر سورۃ النور کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مرد اپنے حلال جو اس کے مصارف ہیں وہاں سے آگے بڑھ کر کسی حرام جگہ پر اپنی ضرورت اور شہوت کو پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. اگر کوئی عورت اپنے جائز مقامات کے علاوہ جو کہ اس کا شوہر ہے اس کے علاوہ کہیں بھی اگر بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے عہد ذمہ داری سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی سخت نافرمان شمار ہوتی ہے. یہ گناہ اس قدر سخت ہے کہ اس کی سزا اللہ نے خود مقرر فرما دی ہے. اور کیا مقرر فرمائی؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں زنا کے مرتکب ہو جائیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور 100 کوڑے الگ میں نہ لگائے جائیں بلکہ لوگوں کے اندر جمع کیا جائے. اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، نصیحت ہو. اور ایک اس کے اندر بدنامی کا عنصر بہت ہوا کرتا ہے. آپ کو ہم سب کو پتا ہے ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عزت کا تحفظ ہوا کرتا ہے. لیکن جب وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس تحفظ اور اس چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتا یا کرتی ہے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتی ہے. لہذا آپ سب کے سامنے اس کا افشا ہونا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہی بہتر ہے تاکہ دوسرے اپنی اس عزت کی چادر کو سنبھال کر رکھیں اور اپنی ناموس اور عزت کی خود اچھے طریقے سے حفاظت کریں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں. اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود یعنی مرد اور عورت کے حلال مواقع موجود تھے، انہوں نے پھر بھی اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی اور زنا کا ارتکاب کر دیا اور گواہ اس کے اوپر قائم ہو گئے، تو ان کے لیے اتنی بڑی بغاوت ہے یہ معاشرے سے، اللہ رب العزت سے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھر سنسار کی صدا رکھی ہے. ان کو اب جینے کا حق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سنساری کے واقعات ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، انتہائی شفیق ہونے کے باوجود، اس حد کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ حدود وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ سزائیں ہوا کرتی ہیں جو اللہ خود مقرر فرما دیتے ہیں. اس میں انسان کو کم کرنے کا یا چھوڑ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک نقطہ بیان فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. سب کے سامنے علل اعلان یہ بتا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زانی مرد ہے تو کوئی شریف عورت اس کے ساتھ نکاح نہ کر بیٹھے، اس کو عادت کہیں نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کے بھی ایمان میں خرابی واقع ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا مشرک سے کرے، اب اس کو وہ حقوق حاصل نہیں جو ایک عام محسن اور ایک ایمان والے مرد کو اور آزاد کو حاصل ہوتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، جتنی سخت سزا ہوا کرتی ہے اتنے اس کو ثابت کرنے کے لیے شرائط بھی سخت ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ 4 گواہ لائے جائیں گے، اور والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ ایسے نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کر آج کسی کے اوپر الزام تراشی اور تہمت لگا دیتا ہے، عورت پر، مرد پر لگا دیتے ہیں کہ یہ زانی مرد ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو اس طرح کی تہمت لگائے گا اور ثابت نہیں کر پائے گا اس کو حد قذف 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ اس کا نقصان ہوگا کہ کبھی بھی کسی معاملے میں اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس پر اعتماد ختم ہو گیا، اس نے ایک بار اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے۔ اگر یہی شکل آ جائے میاں اور بیوی کے درمیان میں کہ میاں الزام لگائے عورت پر کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس نازک رشتے کی رعایت رکھتے ہوئے ایک اور طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اب یہ مرد جو ہے یہ بھی 4 گواہ نہیں لا سکا تو 4 قسمیں کھائے گا اس بات پر کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں قسم اس بات پر کھائے گا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ 4 قسمیں کھائے گا الگ الگ کہ میں سچا ہوں۔ والخامسہ، اور 5ویں کھائے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر جو ہے میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ عورت بھی 5 قسمیں کھائے گی، پہلی 4 میں وہ یہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں میں کہے گی کہ اللہ کا غضب نازل ہو اس پر اگر وہ سچا ہو۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب واقعہ افک کو بیان کیا گیا۔ سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی منافقین نے تہمت لگا دی۔ اللہ جل شانہ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تم 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر تم گواہ نہیں لے کر آؤ گے تو اللہ کے ہاں تم جھوٹے ہو۔ یہ گواہ نہیں لا سکے، آیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، ان کو حد قذف لگائی گئی۔ لیکن عام ایمان والے ان باتوں کو سن رہے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی منع کیا کہ اللہ ان برے اعمال کا، خاص طور پہ اس بد کرداری کا تذکرہ بھی نہیں چاہتے کہ عام ہو اور لوگ اس میں گفتگو کریں۔ فرمایا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا۔ یاد کرو تم بھی اس طرح کی باتوں میں سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے مجلس میں، اور تم اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے۔ اگر اللہ کا رحم تم پر نہ ہوتا تو اللہ تمہیں بھی سخت عذاب دیتا۔ لہذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ استئذان، اجازت لینے کا معاملہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، 3-4 پوائنٹ۔ سب سے پہلے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کا گھر ہی کیوں نہ ہو، بہن کا گھر کیوں نہ ہو، لیکن اجازت لینے کے وقت میں اجازت لینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا، اس میں کوئی برائی اور عیب کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ لہذا مسئلہ استئذان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو برائی بدکاری والی ہے مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوتی ہے، اور یہ تب ہوتی ہے جب ہم گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں۔ 3 تو ایسے وقت ہیں جس میں اپنے بچوں کو بھی منع کیا گیا کہ آپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ آئیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے وقت ہیں۔ کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے یعنی رات کا وقت، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب دوپہر کو تم لیٹتے ہو قیلولہ کرنے کے لیے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ لہذا اس مسئلہ استئذان کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرنا چاہیے۔ یہ وہ معاشرتی آداب ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔